تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے اپنے اور بندے کی محبت کی مثال دی ہے، جو مشہور حدیث ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماہ کی محبت سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ جو محبت کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، علماء سے یہ سنا ہے کہ صرف اور صرف یہ محبت کی مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے محبت کی مثال دے کر ہر چیز میں یہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ صرف اور صرف میری اولاد میری ہی رہے، میری اور میری اولاد کی محبت کے درمیان کوئی نہ آئے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ ہو، میرے اور میرے بندے کا تعلق ایسا مضبوط رہے. محبت تو جبھی ہوگی نا جب تعلق مضبوط ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنا اور اپنے بندے کے درمیان مضبوط تعلق چاہتے ہیں. اب جتنی بھی عبادات ہیں، خواہ اس عبادت کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ہم تو جو بھی کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، ہم تو جو بھی چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہے ہیں، سنت سمجھ کر کر رہے ہیں، ہر عبادت کا منہج اور ہر عبادت کا مبلغ کیا ہے، ہر عبادت ہمیں کہاں پہنچائے گی. انسان ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا روزمرہ کی زندگی میں، تو ہم سچ کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. جھوٹ اس لیے نہیں بولے کہ اللہ ناراض ہو جائے. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، کیوں پڑھی ہے عشاء کی نماز؟ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، حج کے مہینے شروع ہو گئے. اب سے 20-22 دن کے بعد 18 اپریل سے حج کے مسافر جانا شروع ہو جائیں گے. حج پہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ رمضان میں روزے رکھے. بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں. وہاں جسمانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، یا پھر عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کہاں پہنچا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جڑ جائے. ابھی رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا. رمضان کی تیاریاں، رمضان کی اہمیت زور و شور و بند مسلمانوں کو پتہ لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے جو ہے وہ رمضان کی تیاری شروع ہو گئی. پھر شب برات بھی دیکھی، پھر رمضان کا مہینہ آیا، مکمل مہینہ. رمضان کا مہینہ 1-2 ہفتے کا نہیں، پورا مہینہ ہی ہے نا. 30 دن روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، سحر کے وقت میں، افطار کے وقت میں دعائیں مانگنا، رات کو کلام پاک کھڑے ہو کر کے سننا. مذاق بات ہے کہ ہم جیسے کمزوروں سے عام دنوں میں 2 یا 4 نفل نہیں پڑھے جاتے. پورے مہینے اللہ نے 20 رکعت تراویح پڑھوا دی، اللہ کا کلام کھڑے ہو کر سنا. یہ کس لیے ہوا؟ ساری کی ساری عبادتیں کس لیے؟ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے.
اللہ سے تعلق جڑ جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کو اپنا بنا لیں۔ ہر عبادت اسی لیے تھی۔ تو کیا خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ گزار لینے کے بعد اس تعلق میں کمی آ جانی چاہیے، اس تعلق کو چھوڑ دینا چاہیے جو ہمارا اور اللہ کا تعلق 30 دن عبادات کے ساتھ جڑتا چلا گیا۔ میں تو ایک ہی آج کا پورا بیان ایک ہی چیز ہے کہ جب رمضان میں اللہ سے تعلق بنا لیا، روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر مساجد بھری ہوئی ہیں ہر نماز میں، تو یہ کس کتاب میں، کس حدیث میں، قرآن کی کس آیت میں، یہ تاریخ کی کن کتابوں میں ہے کہ صرف رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو مطلقاً فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تو انسان اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب اس میں رمضان کا ذکر کہا ہے کہ رمضان میں ہی عبادت کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو اللہ پاک نے اس لیے دیا تھا، اس لیے عبادات کے لیے ہر راستہ اللہ نے مہیا کر دیا، ہر راستہ اس لیے مہیا کیا کہ سارا سال میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق جب جڑ گیا تو پھر رمضان میں جو بھی عبادات کی ہیں، جس طرح کی بھی معاملات رہے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کو، رب العالمین سے تعلق اور رشتہ جڑ گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کس کتاب میں یہ کہاں پر یہ لکھا ہے کہ صرف رمضان عبادت کے لیے؟ رمضان تو اس لیے دیا کہ سارے رمضان میں نیکیوں کا اتنا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو جائے، نیکیوں کی ایسی عادت بن جائے، ہمارا دل دماغ اللہ کی عبادت کے لیے جیسی زندگی گزارنی ہے اس چیز کے لیے ایسا تیار ہو جائے، ایسا ذخیرہ جمع ہو جائے کہ 11 مہینے وہ ساری کی ساری چیز چل سکے۔ اس لیے رمضان ہے، اور اسی چیز کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملتا ہے، یہی چیز بزرگان دین کے اقوال سے ملتی ہے کہ رمضان جس شخص کا سلامتی کے ساتھ گزر گیا، سمجھ لیجئے اس کا سارا سال وہ سلامتی والا، گناہوں سے محفوظ گزر گیا۔ اب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، میں صرف اور صرف اپنی کیفیت دیکھوں کہ جیسا ہم نے رمضان گزارا ہے، جس طریقے سے ہم نے رمضان میں عبادات کی، ہم شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، حضور کے بعد سے لے کر آج تک یہ زیادتی کسی نے نہیں کی جس طریقے سے اس وقت میں زیادتی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ صرف رمضان عبادت کی۔ ہاں بابا، رمضان تو عبادت کا عادی بنانے کے لیے تھا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے احکامات میں کوئی فرق آ گیا۔ جس طریقے سے رمضان کی آذان الگ تھی، شوال کی آذان الگ ہے، ایسا کہیں پر ہے؟ جو مؤذن جن الفاظ کے ساتھ جس محراب میں کھڑے ہو کر جس طریقے سے اعلان رمضان میں کر رہا تھا، اسی اللہ کا حکم وہ شوال میں بھی سنا رہے، اور سارا رمضان تو عبادت اس لیے کی کہ پھر شوال میں، ذیقعد میں، ربیع الاول میں، سفر میں پورا سال ہم عبادات کے لیے اپنے آپ کو اسی طریقے کا عادی بنا لیں۔
اور ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے سمجھتے ہیں کہ گھر کا بچہ ابھی 6 سال کا 5 سال کا بچہ باپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس نے کبھی کسی مولوی سے نہیں سنا کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، لیکن وہ 2 سجدے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تشہد میں یہ جو انگلی اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتہ، یقینی بات۔ لیکن مسجدوں میں جب ہم چھوٹے تھے اس وقت سے لے کر آج تک دیکھ رہے ہیں، اور آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹا بچہ، اس کو نہیں پتا کہ نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، اس کو یہ نہیں معلوم نماز کے مسائل میں کہ اگر سینہ جو ہے وہ قبلہ رخ سے پھر جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، بچے کو نہیں پتا، وہ گھوم بھی رہا ہوگا، لیکن جو ہی دیکھے گا باپ رکوع میں گئے وہ پیچھے دیکھتے ہوئے بھی رکوع میں چلا جائے گا، وہ برابر میں دیکھتے ہوئے سجدہ کر رہا ہوگا۔ یہ بچہ اس طرح کی نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اور جب 5-6 سال کے بچے ایسے ہو جائیں کہ مسجد میں ناپاکی نہ کر سکیں، اس کا یقین ہو جائے، تو کیوں کہا جاتا ہے اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں؟ تاکہ وہ سن کے نہیں، دیکھ کر کے عبادات کا شوق ان کے دل میں پیدا ہو جائے، وہ عبادات کرنا سیکھیں۔ اب جس طریقے کا رمضان ہم نے گزارا ہے اور جو حالات اور کیفیات اب شوال کے مہینے میں ہماری مساجد کی ہیں، بچے، ہماری آنے والی نسلیں اس کو دیکھ کر کیا سبق حاصل کریں گے؟ بلا مبالغہ، بغیر کسی مبالغے کے، بغیر کسی رد و بدل کے، انتہائی تکلیف دہ بات آپ کے سامنے بیان ہے۔ مجھے خود ہمارے ایک عزیز نے بتایا، خود کہنے لگے رمضان میں قرآن کریم پڑھتے رہے، عید کے ایام آ گئے، عید کے بعد 4 یا 5 عید کو قرآن کریم کھولا تو مجھ سے میری بچی نے یہ کہا کہ اب کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، اب تو رمضان چلے گئے۔ یہ خود سنی ہوئی بات اور انتہائی قریبی عزیز نے بتائی کہ اس میں ذرہ برابر رد و بدل، اب تو رمضان چلے گا، اب کیوں قرآن پڑھیں؟ اس بچی کو کس نے بتایا 5 سال کی کہ قرآن صرف اور صرف رمضان میں پڑھا جاتا ہے، دعا صرف اور صرف رمضان میں مانگی جاتی ہے، مسجد صرف اور صرف رمضان میں جایا جاتا ہے؟ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کو کون بتا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ لیکن دماغ تیز ہے، بچے نے دیکھ لیا کہ پہلے کبھی رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اب رمضان کے گزرنے کے بعد جب شوال میں سحری نہیں ہے، افطاری نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، پھر یہ قرآن کیوں پڑھیں؟ یہ ہم نے پیغام دیا اپنے بچوں کو کہ عبادت تو صرف اور صرف رمضان میں ہے۔ میرے عزیز محترم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع فراہم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بغیر تڑپ کے، ہمارے بغیر مانگے، بغیر لجاجت کے اللہ نے رمضان دیا، رمضان میں عبادات کرنا۔ اب اس کا حق یہ ہے، کہاں پر ایسا لکھا ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں عبادتیں کی ہیں پورا سال بھی اسی طرح عبادت کرو؟ اگر پورا سال اسی طرح عبادت کرنی ہوتی تو اللہ پاک پورا سال کے لیے رمضان نہ دے دیتے؟ پورا سال اس طرح عبادت نہ کرو، اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھو، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے۔ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رمضان میں عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے، شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ کہاں پر ہے؟ عبادات کو ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی اللہ سے تعلق رہنا چاہیے، لیکن رمضان آتے ہی جو عبادات کر رہے ہیں ان کو بڑھا دیا۔ اب رمضان کے چلے جانے کے بعد ساری رات نہ جاگو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے نہیں ہو رہی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تو ہمارے سامنے ہو، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ مسجد کے امام صاحب سے، یہ کسی بھی مولانا صاحب سے پوچھئے کہ میرا یہ معمول ہے مہینے کی پہلی تاریخ کو 10 سپارے پڑھتا ہوں، اس کے بعد پورا مہینہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا۔ یہ زیادہ اچھی بات ہے
یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ 2 رکوع 3 رکوع کر کے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مہینے میں 7-8 سپارے پڑھے۔ پہلی جگہ تو میں نے 10 سپارے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کو پسند یہ ہے عمل چاہے تم تھوڑا کرو لیکن مداومت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ چاند رات کو 30 روزے کو افطار کے وقت جو قرآن الماری میں گیا ہے اب وہ کسی کے مرنے پر یا کسی خوشی کے موقع پر کہیں قرآن خوانی ہوگی تو مٹی جھاڑتے ہوئے الماری سے قرآن اسی وقت نکلے، اور اگر یہ دونوں موقع نہیں آئے تو پھر جب رمضان کی چاند رات ہوگی جب ہی نکلے۔ میرے عزیز محترم بھائی، میرے بزرگوں، یہ وہ چیز ہے جو میں کسی کتاب سے پڑھ کر افسانے کے طور پر بیان نہیں کر رہا، یہ وہ چیز ہے جو ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہے۔ دعا کا اہتمام پورا مہینہ رہا، اب پورا مہینہ چھوڑ کر گزشتہ 8 دن کی میں اپنی رپورٹ اپنے دل سے طلب کروں کہ گزشتہ 8 دنوں میں 9 تاریخ شوال کی شروع ہو گئی، گزشتہ 8 دنوں میں میرے ہاتھ کتنی مرتبہ دعا کے لیے اٹھے ہیں، کتنا میں نے اللہ کا ذکر ان 8 دنوں میں کیا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اس لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو مستقل تعلق اپنے بندے کا چاہیے، اس لیے اللہ پاک رمضان کا تو پورا مہینہ دیا ہی دیا، لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیں رجب کا مہینہ حرمت والا، شعبان کے مہینے میں شب برات، رمضان کا پورا مہینہ عبادات کے لیے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا اشہر حج شروع ہو گئے، شوال کے مہینے میں 6 روزے، ذیقعدہ حج کا مہینہ، ذی الحج میں پہلا عشرہ والفجر ولیال عشر، پورا عشرہ عبادت کے لیے، محرم میں 10 محرم کا دن فضیلت والا۔ یہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو جھنجھوڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مستقل تو میرے سے جڑا رہے، چاہے تو اپنے آپ کو عبادات میں بہت زیادہ نہ تھکا، ہم کمزور ہیں، کمزوروں والی عبادت کرتے ہیں، اپنا کوئی نظام الاوقات تو بنائیں، کچھ تو طے کریں کہ اتنا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ 5 سپارے پڑھوں گا، روزانہ 3 سپارے، جس کو 5 سپارے پڑھنے ہیں پڑھے، اچھی بات ہے، اپنے اوپر اتنا تو متعین کر لیں کہ روزانہ تلاوت کا 1 پاؤ پڑے بغیر میں بستر پر نہیں جاؤں گا۔ سارا مہینہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ چاہے 2 منٹ کے لیے صحیح، چاہے 5 منٹ کے لیے صحیح، سارا سال میں کوئی دن میں ایسا نہیں گزاروں گا اے اللہ جس میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا نہ مانگوں۔ حدیث شریف میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ جب ایک آدمی ضرورت کے وقت میں دعا مانگتا ہے تو فرشتے بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کون سی آواز ہے جو اجنبی سی لگ رہی ہے، پہلے ہم نے یہ آواز نہیں سنی، کہ صرف اپنے مطلب کے وقت میں، اپنی حاجت کے وقت میں، اپنی ضرورت کے وقت میں اللہ کو پکارا جائے۔ اور حدیث شریف میں دوسرا پہلو یہ ذکر کیا گیا کہ ایک وہ بندہ جس کا دعا کا معمول ہے، پھر جب اس کو کوئی حاجت و ضرورت پیش آ جائے پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی، فرشتے بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ بڑی مانوس سی سنی سی آواز ہے۔ ہاں یہ تو وہی آواز ہے جو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اب جب اس کو کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز محترم بھائی، جب اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا رشتہ تعلق رمضان کے مہینے کے ذریعے سے مضبوط ہو گیا تو پھر خلاف عقل یہ کام نہ کریں کہ اس رشتے کو ہم، اس تعلق کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ خلاف عقل اس لیے کہا، ہم میں سے ہر شخص سمجھدار ہے، ہر شخص کو اپنا نفع نقصان معلوم ہے، ہر شخص کو اپنا مطلب معلوم ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ لیں کہ کسی عہدیدار سے، کسی سیاسی، کسی سماجی آدمی سے، کسی دنیاوی اعتبار سے بڑے آدمی سے اگر کسی کا تعلق بن جائے اور اس تعلق کا زندگی کے ہر قدم پر فائدہ بھی اٹھایا ہو اور معلوم ہو کہ یہی وہ تعلق ہے جو مرتے دم تک جگہ جگہ میرے کام آئے گا، اس بنانے والے شخص سے، دنیاوی تعلق کی صرف میں بات کر رہا ہوں،
اگر کوئی آدمی اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی بد مزاجی کی وجہ سے اس آدمی سے اپنا رشتہ اور تعلق بگاڑ لے، خواہ کتنا ہی ہلکا تعلق کیوں نہ ہو، گھر والوں سے لے کر دوست احباب تک، رشتہ دار، پڑوسی، ہر شخص ملامت کرے گا، ارے ایسا بندہ تجھے مل گیا، تو نے اس کے تعلق کی قدر نہیں کی۔ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو دنیا میں اپنے لیے ترقی کو پسند نہ کرتا ہو؟ آج جس جگہ پر کھڑے ہیں ہم اس سے جو جتنی بھی بساط ہے، صرف اور صرف امیر آدمی کی بات نہیں ہو رہی کہ امیر کے پاس ایک فیکٹری ہے تو وہ 2 کی طرف جائے، غریب آدمی 15,000 کمانے والا ہے، اس کو اگلے مہینے یہ کہہ دیا جائے کہ اگلے مہینے سے تمہاری تنخواہ 15,000 کے بجائے 14,500 روپے ملیں گے، 500 روپے کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا، اس کے سارے کے سامنے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ 15 کے بجائے اگلے مہینے 17 ملیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تو جو تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مکمل رمضان عبادات کر کے بنا لیے، اس تعلق کو ہم خراب کر دیں؟ کہ صرف اور صرف ہمیں ترقی، صرف اور صرف آگے بڑھنا، صرف اور صرف مستقل مزاجی ہمیں صرف دنیا میں ہی چاہیے؟ تو جو اللہ سے تعلق بنا، میرے عزیز محترم بھائی، اللہ سے یہ دعا ہو، یہی گزارش، بیان نہیں آج، صرف یہی گزارش کہ جو تعلق اللہ سے رمضان میں بن گیا اس تعلق کو مستقل چلاتے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کمزور بنایا تو اللہ پاک ہم کمزوروں کی کمزور عبادتیں قبول کر لیں۔ کم از کم اتنا ایک وقت روزانہ باندھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے کوئی ایک وقت مان لیں کہ اس وقت میں تنہائی میں 5 منٹ ہی کیوں نہ روزانہ اپنے اللہ میاں سے باتیں کرنی ہے، روزانہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ 3-4 کام تو ہمارے ایسے ہوں، فرض نمازوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے تو معاف ہے ہی نہیں، فرض نمازوں کے بعد 4 چیزیں ایسی ہوں جو ہمارا سارا سال کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ اس عمل کے بغیر۔ ایک تو روزانہ قرآن کی تلاوت، قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قرآن دیکھ کر تلاوت روزانہ۔ ہمیں تو بہت آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ پاک نے صرف اور صرف تلاوت کے لیے تو نازل نہیں فرمایا، قرآن کریم کو تو پڑھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ ابھی تو ہم تلاوت پر ہی نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا ظلم تو عجمیوں میں جتنا ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں کوئی اور کر رہا ہوگا یا نہیں۔ عربوں میں تو تلاوت کا کتنا معمول ہے، عام زندگی میں بھی ہے، عام زندگی میں۔ عربوں کی بات اس لیے کی کہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، ہر شخص اللہ پاک سب کو لے جائے، وہاں جانا آنا رہتا ہے۔ عام حالات میں بھی وہاں پر لوگوں سے قرآن کریم کی تلاوت ہم سن رہے ہوتے ہیں، ان کا تلاوت کا معمول ہے۔ تو ابھی تو ہم تلاوت پر نہیں آ رہے، قرآن ابھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا، اس کو پھر ہم سمجھیں گے کب، اس پر عمل کب کریں گے؟ عمل کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ اس لیے عزم ہو اے اللہ، موت سے پہلے اب کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں قرآن میرے ہاتھ میں نہ آئے، ہر روز قرآن ہاتھ میں آ کر اس کی تلاوت کرنی۔ اور جتنا ہم نے طے کر لیا، پاؤ سپارہ ہے تو اب رات کو مجھے نیند اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک میرے یہ پاؤ سپارہ یا آدھا سپارہ یا 1 سپارہ جب تک میں پڑھ رہا ہوں۔ دکان پر جب آدمی بیٹھتا ہے کتنا پریشان ہو جاتا ہے یار، اس کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے کیوں پریشان ہے۔ ابھی تک بونی نہیں ہے، ابھی تک پہلا گھاگ ہی ابھی تک نہیں آیا، اور جب پہلا گھاگ آ جائے تو پھر اس کے سامنے صرف اور صرف ہاتھ جوڑنے باقی رہ جاتے ہیں، ہر کوشش کرتے تھے کسی طرح یہ لے کے چلے جائے، بونی تو ہو۔ تو پھر بے چین اس لیے رہتا ہے کہ ابھی تک پہلا گھاگ ہی نہیں آیا، تو اور ہم چین کی نیند سو جائیں قرآن ہاتھ میں لیے بغیر، اب ایسا نہیں۔ ہم اپنے اوپر سوال جب کسی چیز کو کر لیتے ہیں تو اسی سے تو نیندیں اڑتی ہیں۔ قرآن جب تک ہاتھ میں نہیں آئے گا بستر کے قریب، روزانہ جب تک اللہ کے سامنے دعا مناجات نہ ہو اس وقت تک سونا نہیں، اور روزانہ تسبیحات کا معمول اپنا بنا لے۔ اللہ سے دوستی اسی طرح کہ روزانہ فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ صبح شام
دن رات اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لے، 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر روزانہ کی بنیاد، روزانہ کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، روزانہ کی بنیاد پر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے گناہوں سے معافی مانگنا۔ جب تھوڑا تھوڑا سا یہ عمل کرتے رہیں گے میرے عزیز محترم بھائیوں، قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا۔ قطرہ قطرہ جو ہے وہ عبادات کا ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے فتنوں سے بچا کر رکھے گا۔ وقت ایسا ہے، خواہ ایک بال کے ذریعے سے، خواہ رسی کے ایک باریک سے دھاگے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، لیکن اللہ سے ہمارا تعلق ہے۔ اب یہ بدبختی ہماری زندگی میں نہ آئے کہ جب ہم الماری سے قرآن اٹھائیں تو بچہ ہم سے سوال کرے کہ رمضان شروع ہو۔ اب ہم فجر کی نماز کے لیے آئے تو بچے یہ پوچھیں کہ رمضان، فجر کی نماز کو 12 مہینے میرے عزیز محترم ہے، خود بھی اس پر آئیں، دوسروں کو بھی اس پر لے کر آئیں۔ آخر بات، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، فجر کی نماز میں مخصوص نمازی ہوتے ہیں، علاقے کی مسجد ہو یا کہیں پر بھی ہم ہوں، وہاں پر پتہ ہوتا ہے میرے سیدھے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر 80% کون نمازی ہے۔ کسی کو ہم نماز میں نہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہاں بھائی فجر میں کہا تھا، ہم اس سے پوچھیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر اپنے کسی ساتھی کو نہ دیکھتے تو اس سے پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، کہاں تھی؟ اس لیے فجر کی نماز کی پابندی کرنا یہ اس بات کی گارنٹی ہے انشاءاللہ 5 نماز کی اللہ پابندی کروائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمن